دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ یہ یعنی اسد طور جو کہ ایک خاصے معروف صحافی اور یوٹیوبر وغیرہ ہیں، تو ان کی گرفتاری کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں کہ ان کے وکیل ہیں ایمان مزاری، وہ جو شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں، تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ بغیر ایف آئی آر درج کیے ایف آئی اے نے اسد طور کو گرفتار کیا۔ کچھ ایسی کہانی نظر آتی ہے کہ انہیں ایف آئی اے نے بلایا انویسٹیگیشن کے لیے، اور بقول ان کے وکیل کے انہوں نے 8 گھنٹے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھا، اور اس دوران ایک ہینڈ ریٹن نوٹ جو ہے وہ ایمان مزاری تک پہنچایا گیا، جو کہ ہینڈ ریٹن نوٹ یعنی اسد طور نے لکھا تھا، اور ایمان مزاری تک ظاہر ایف آئی اے نے گویا پہنچایا یا انہوں نے اجازت دی۔ تو وہ یعنی اس وقت تک انہوں نے کہا کہ مجھے اریسٹ کیا گیا اور یہ میری گاڑی کی چابیاں وغیرہ ہیں۔ تو اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزاری صاحبہ گئیں اور وہاں پر یہ کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو ظاہر ہے کورٹ میں خدشات پر تو نہیں ایکٹ کرے گی انلیس کہ یعنی وہ بالکل اس طرح کی صورتحال بن جائے جیسے کچھ شیرو تھے۔ تو پھر یہ یعنی بظاہر خبر کا یہ تاثر ملتا ہے کہ اسد طور کو پھر یعنی ایف آئی آفیشلز کیپچر ان کسٹڈی ٹل اباؤٹ 9 PM، یعنی سوموار کو 9 بجے شام تک انہوں نے رکھا، اور پھر انہیں یعنی وہ ہینڈ ریٹن نوٹ دیا گیا، اور پھر جب پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں گیا، تو جب ایف آئی اے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں ہم نے اریسٹ کر لیا۔ اور یہ کس نے پوچھا؟ ایڈوکیٹ ہادی جو ایمان مزاری کے شوہر ہیں، کہ ہم نے اریسٹ کر لیا، اور بقول ایمان مزاری کے ان کے خامد نے یعنی ایڈوکیٹ ہادی نے یہ بتایا کہ ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں کی، ویسے ہی گرفتار کر لیا۔ اس طرح ایک اور اسامہ خلجی صاحب ہیں جو ظاہر ہے یعنی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بغیر کاپی کمپلینٹ کی ان کے خلاف جو کمپلینٹ ہے وہ دیے ہمیں، یعنی یہ بلاگر جو ہے بھی اپنا یوٹیوبر جو ہے اسد طور، اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس طرح گویا جرنلزم خطرے میں ہے۔ تو شنید یہ ہے کہ ان پر جو الزامات ہیں، یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا پر ایک بڑی اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کے خاص طور پر ججز کے خلاف ایک میلیشیس کیمپین ہے، ان کے تصور کو، ان کے امیج کو، ان کی تصویر کو، ان کی شخصیت کو مجروح کرنا لوگوں کی نظروں میں۔ تو اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ ان کا تعین کرنا، اور پھر جو اس میں شامل لوگ ہیں جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں، ان کو قانون کے تحت یعنی ان کے خلاف کارروائی کرنا یا گرفتار کرنا، اور پھر چالان وغیرہ کے پروسیس کے بعد کورٹس میں پیش کرنا، انہیں گویا کٹہرے میں لانا۔ یہ مقصد تھا کہ کون جوڈیشری کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے جو کہ میلیشیس ہے، یعنی کینہ پروری اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور ججز کے امیج کو جو خراب کرتا ہے، یہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، کون اس میں شامل ہیں یا ذمہ دار ہیں، اور پھر عدالت کے سامنے ان کو پیش کرنا کہ یہ انہوں نے جرم کیا، اور پھر یہ اقدامات کی سفارش کرنا کہ یہ اس ٹائپ کے جو واقعات ہیں آئندہ نہ ہونے پائیں۔ تو اس میں اسد طور کیسے یعنی فٹ ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شاید جنوری میں ان کا کوئی ویلاگ ہے جس میں یہ کہا کہ جب یہ جو نقوی تھا، اور یعنی یہ جو سپریم کورٹ کا جج تھا مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن، کہ گویا جو
اپنا چیف جسٹس آف پاکستان یعنی قاضی فائز عیسی ہیں، ان کو یہ گیو اینڈ ٹیک کیا گیا ہے بقول اسد طور کے ان کے خاص ذرائع. یہ ایک تو خاص ذرائع بہت ہیں جی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے کوئی ذرائع نہیں ہیں، ہم جو اویلیبل سامنے فیکٹس آتے ہیں میڈیا میں بس اسی پر اپنا تخمین و ظن جو ہے اس کو استوار کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے ذرائع کے مطابق ان کے بقول یہ جو پی ٹی آئی سے بلہ چھیننا ہے اور اس کے ایکسچینج کے طور پر یہ گویا یعنی گیو اینڈ ٹیک ہی پھر ہو سکتا ہے نا کہ ججز سے اپنی حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے فیور لی قاضی فائز عیسی سے، اور اس کے بدلے میں انہیں وہ ان کے بقول یہ الفاظ سے کہ پلیٹ میں ان کے سر رکھ کر قاضی صاحب کو پیش کیے گئے. کمال ہے. یعنی یہ ایک تو لفاظی بڑی غیر ضروری تھی کہ پلیٹ میں سر. دیکھیں قاضی فائز عیسی تو چیف جسٹس بن چکے ہیں، انہیں ان سروں کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، یعنی مظاہر نقوی کی یا اعجاز الاحسن کی. ہاں اگر وہ سر خود یعنی کسی خاص پروسیس میں جو کہ انہوں نے یعنی نیازی قذاب کو فیور دینے میں اپنے سروں کو ننگا کر دیا یا جھکا دیا، تو وہ سر اگر گر جائیں تو یہ قاضی صاحب کا تو اس میں کوئی یعنی ایشو نہیں ہے نا کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ میں تو وہ کہیں نہیں آتے. تو بہرحال انہوں نے اپنا جو کچھ ان کے پاس بچا تھا اس کو بچانے کے لیے اور وہ کنسیکوینسز فیس کرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفے دے دیے، جو کہ سب جانتے ہیں کہ کیا وہ الزامات ہو سکتے تھے، اور باقاعدہ مظاہر نقوی کے خلاف تو باقاعدہ الزامات پبلک ہوئے. اعجاز الاحسن کے خلاف ابھی کیونکہ پروسیس انیشیٹ نہیں ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو وہ اس سینس میں اس لیول پر پبلک نہیں ہوئے جو نقوی صاحب کے خلاف پبلک ہوئے. تو ان کے متعلق ظاہر ہے پھر اسپیکولیشن چے میں گوئیاں یا اندازے ہی ہو سکتے تھے، یا جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں ان کی ایکسیس ہوگی، لیکن وہ پبلک لی اویلیبل نہیں تھے وہ ڈاکومنٹس جن پر وہ استوار ہو سکتا تھا. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ پروسیس انیشیٹ ہو وہ ایگزٹ انہوں نے لے لی، انہوں نے گویا یعنی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اس لیے کہ اگر پروسیس شروع ہو گیا تو یہ بھی امکان موجود تھا کہ ریزگنیشن دینے کے باوجود پروسیس جاری رہے، جیسے کہ نقوی صاحب کے خلاف ہوا. تو اس اینٹیسپیشن کے طور پر اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ پیش کیا گیا اور قاضی فائز عیسی نے کوئی یعنی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کوئی فیور دی، ہم نہیں سمجھتے. قاضی فائز عیسی نے مثلا اسٹیبلشمنٹ کے جن پر اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ بین اور رونا رویا تھا، باقاعدہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی ڈالی تھی، کہ جو غدار وطن تھا مشرف، جس کو ریلیف سو کارڈ دے کے پھر قاضی اپنا نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اور انٹر ایلیا یعنی امنگسٹ ادر تھنگس انہوں نے ایک یہ کام کر کے بھی اپنے ستارے کو عروج پر پہنچایا اور وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. تو یعنی اس میں قاضی فائز عیسی نے تو ان کی جو سزائے موت ہے اس کو ختم نہیں کیا، وہ اسٹگما بھی اٹیچ ہے، اور اب کہیں پہلے سے زیادہ اس لیے کہ ہائیسٹ جوڈیشل فورم نے بھی اس کو مجرم قرار دیا اور سزا کو ختم نہیں کیا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ جس کے لیے چیختی چلاتی تھی تو ان کے لیے تو یہ یقیناً سہانی روح ہے نا، یہ کوئی خوشگوار بات تو نہیں ہے، تو یہ تو کوئی فیور نہ ہوئی. اسی طرح وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر بھی کمیٹی انویسٹیگیشن کا حکم دیا گیا کہ وہ جو جس میں یہ الزامات تھے فیض حمید پر اور وہ دھرنا والا صورتحال اور ابصار عالم کے جو معاملات الزامات تھے ان سب سلسلے میں بھی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی فیور کیا. ہاں اگر وہ فیور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو انہوں نے قانون کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس کو اپ ہولڈ کیا، تو ظاہر ہے اس میں یعنی انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، یا تو یہ کہیں کہ انہوں نے کروایا ہے جی. اب یہ تو مطلب ہے کہ قانون کے مطابق جو فیصلہ دینا، اگر اس کو آپ فیور کہتے ہیں تو پھر تو ہر جج فیور ہی کرتا ہے نا، کسی کے حق میں دیتا ہے، کسی کو مخالفت میں دیتا ہے. یا تو آپ سبسٹانشل ایویڈنس لے کے آئیں کہ دیکھیں انہوں نے قانون کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی تھی، انہوں نے صحیح الیکشن کروایا تھا، لیکن
اس کے باوجود ان کے خلاف فیصلہ دیا، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ انہوں نے نہیں کروایا، انہوں نے صرف ایک بوگس خانہ پوری کی تھی، اور وہ بھی بڑے بھونڈے طریقے سے. لہذا اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ میں قاضی فیضی صاحب اور اس بینچ میں شامل ججز نے یہ کوشش کی کہ کوئی تھوڑی بہت 50% ہی ایویڈنس لیں کہ آپ نے الیکشن کروایا، تو پھر بھی لیکن ایک بھی کوئی بات ہی نہیں تھی، تو اب وہ کیا کرتے. لہذا اس قسم کی جو ذرائع کا نام لے کر ایک نان سینس قسم کی چیز جو ہے وہ لے آنا، اور اس میں اتنا ڈراسٹک بات کرنے کے سر پیش کیے گئے ہیں جی سپریم کورٹ میں. انہیں سر پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر قاضی فیضی صاحب چاہتے نقوی کو پروسیڈنگز کے ذریعے ہی اسے فارغ کروا سکتے تھے، اور عین ممکن ہے وہ ہو جاتا، نہ بھی استعفیٰ دیتا تھا جتنے اس کے خلاف الزامات تھے. اس طرح اعجاز الحسن کو بھی پتہ تھا کہ الزامات اتنے شدید آئیں گے اور ایویڈنس اتنی ہوگی کہ وہ بھی گھر چلے جائیں گے. لہذا انہوں نے اپنی پینشنیں بچائیں، کسی نے سر ان کے نہیں پیش کیے، بلکہ وہ اپنی پوٹلی بچا کے، اپنی گٹھری بچا کے گھر لے گئے. لہذا یہ الزام خواہ مخواہ محض اپنی ایک ٹوپی ڈرامے کے لیے یا پبلسٹی کے لیے طور صاحب نے کیا. یہاں تک تو بات درست ہے. اب آگے کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہی ہوگا، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ معاملات جائیں گے، یا ایون اگر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تو وہ صورت میں بھی جائیں گے. لیکن بہرحال ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اسد طور جو بھی ہو یا کوئی بھی اور ہو، یہاں تک کہ جو بھی جن کو مسکرینٹس کہا جاتا ہے، بہرحال آئین اور قانون کی اسپرٹ کے مطابق ہی ان کو ڈیل کرنا چاہیے. جو انویسٹیگیٹ کرنے کا پروسیس ہے وہ شفاف ہو، اور جو آئینی تقاضے ہیں، قانونی تقاضے ہیں کسی کو اریسٹ کرنے کے، اس کے مطابق ہی بہرحال ہونا چاہیے. یہ ساری جو ساری باتیں ہیں وہ اسی لیے جو بھی سین پرسنز ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ آئینی اور قانونی نظام جو ہے وہ اسٹیبلش ہو، وہ استوار ہو مضبوط بنیادوں پر. تو اس لیے اسد طور صاحب کے ساتھ اگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی ایکشن ہوا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن قانون پر عمل درآمد اس کی اسپرٹ میں اور ایویڈنس بیسڈ بات ہے، تو ظاہر ہے کوئی پھر محض جرنلسٹ یا جرنلزم کی چادر کے تلے ہو کے اس قسم کی من گھڑت کہانیاں کہ سر پیش کیا گیا، کمال ہے. جب کہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ میں عموماً کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سامنے ایک چیز نظر آتی ہے جس کو حواس خمسہ کے سارے حواس 5 سینسز یوز کر کے فیل کر سکتے ہیں آپ، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. لیکن تحت الثرا میں کوئی چیز چھپی ہو، کئی 100 میل آپ سمجھ لیں کہ زمین کے اندر کوئی ازیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں وہاں ہے، سازشی ٹائپ کوئی بات کریں تو لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے، باوجود اس کے ظاہر اپنے اسباب ہیں کہ وہ اس کو بڑا بائی کرتے ہیں. لیکن سامنے جیسے یہ کمپیوٹر نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں، چھو سکتے ہیں آپ ان کو، فیل کر سکتے ہیں، ہاتھ لگا کے دیکھ کے ان کو آپ ناک کر کے اس کی آواز کانوں سے سن سکتے ہیں، سماعت، بصارت، ذائقہ، شامہ، سارے حواس یوز کر کے تو ان کو باقاعدہ ذہنی طور پر اپنے ذہن سے پروسیس کر سکتے ہیں. یہ ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے، اس کو نہیں مانتے. لیکن اگر آپ دور کی کوڑی لیں، جناب فلاں طے میں چھپی ہوئی یہ بات ہے جو تمہیں پتہ نہیں چلا، میرے خصوصی ذرائع جو ہیں وہ ما فوق الفطرت ذرائع ہیں اور انہوں نے یہ بات نکال لی ہے. تو لوگ اس چیز کو بڑا بائی کرتے ہیں، اور بس اس طرح کا پھر مال بکتا ہے جی. اس لیے یہ انسینٹو ہے کہ پھر وہ اسی طرح کی کہانیاں بنا لی جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. پاکستان زندہ باد.